بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ڈسکس کر رہے تھے گلگت بلتستان سے ریلیٹڈ، اور گلگت بلتستان کی اگر ہم تھوڑی سی پریویس ہسٹری اسٹڈی کریں تو گلگت بلتستان ایک ایسی لینڈ ہے، ان کو اگر ہم جغرافیکل ٹرمینالوجی میں اسٹڈی کریں تو ان کو کہتے ہیں لینڈ لاک زمین، لاک ہے گلگت بلتستان، ہر طرح سے تالے لگے ہوئے گلگت بلتستان کے اوپر۔ اگر ہم تھوڑی سی کم سے کم اگر 30-40 سال پریویس ہی جائے یا 15-20 سال ہی صحیح، تو اگر ہم گلگت بلتستان کی یہ جو یہاں پہ لوگ بستے ہیں ان کے اگر ہم دیکھیں تو زمینی راستے اتنے سنگلاخ ہے اور اتنے ٹف اور مشکل ہے کہ لوگوں کا یہاں تک ایکسس نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر ہم زمینی راستوں کو چھوڑ کے اگر آبی راستوں کے ذریعے سے آنا چاہے، پانی کے راستوں کے ذریعے سے آنا چاہے، تو پانی کے راستوں کے ذریعے سے بھی ہم گلگت بلتستان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ میں پریویس ہسٹری کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر ہم ایئر وے کو اگر اڈاپٹ کرے تو یہاں پورا ایک پراپر اہتمام اس چیز کے لیے بھی ہمیں نظر نہیں آتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ راستے بھی ایئر کے ذریعے سے بھی اتنی اونچی اونچی پہاڑیں ہیں کہ وہ خود بھی ایک بہت بڑا رسک کنسیڈر ہوتا تھا، اور موسم کی ہلکی سی بھی خرابی کے ساتھ گلگت بلتستان تک ایکسس مشکل ہو جاتے تھے۔ تو گلگت بلتستان ان کسی بھی لینڈ تک اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر ان ہی 3 راستوں کے ذریعے سے جا سکتے تھے اس وقت۔ تو یہ تینوں راستوں کے اگر ہم کنڈیشن دیکھیں تو مکمل لاک ہے گلگت بلتستان، یعنی راستے زمینی بہت سنگلاخ سخت، آبی راستے ہے ہی نہیں، فضائی راستے بھی بہت مشکل۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ گلگت بلتستان کی جو سوسائٹی ہے وہ جو دیگر سوسائٹیز ہے، دیگر سویلائزیشن سے اس سے سیپریٹڈ تھا، ان ٹچ تھے۔ اسی وجہ سے سوشولوجی کے اندر اس طرح کی جو سوسائٹیز ہے ان کو ورجن سوسائٹیز کہتے ہیں یا ورجن لینڈ کہتے ہیں، یعنی ان ٹچ لینڈ، جس کو کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا ہو، کسی دوسرے سوسائٹی کا، کسی دوسرے کلچر کا، کسی دوسرے سویلائزیشن کا امپیکٹ یہاں پہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور یہاں سے بھی جو لوگ دوسرے علاقوں میں جاتے تھے وہ بھی بہت، ہمیں ریشو اگر دیکھیں تو بہت کم ہے، کیونکہ انہی خصوصیات کی وجہ سے گلگت بلتستان کی زمینی، آبی اور ہوائی راستوں کی مشکلات کی وجہ سے یہاں سے باہر نکلنا بھی مشکل تھا اور آنا بھی مشکل تھا۔ اس وجہ سے ایک بیریئر، ایک باؤنڈری، خود ایک نیچرل باؤنڈری بلڈ کی گئی تھی گلگت بلتستان کی گرد نیچر نے، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان دوسرے سوسائٹیز سے سیپریٹڈ تھے۔ یہ گلگت بلتستان کی بہت بڑی خصوصیت تھی۔ لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں، ابھی بھی جو زمینی راستے بہت مشکل ہے، آبی راستے ہے ہی نہیں، اور فضائی راستے کی خصوصیت پھر بھی یہی ہے۔ لیکن ٹیکنالوجی نے کسی بھی کلچر کی امپیکٹ کو، کسی بھی سوسائٹی کی امپیکٹ کو، اور کسی بھی سوسائٹی کو دوسرے سوسائٹیز کے سامنے لانا آسان کر دیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے دور نے، سوشل میڈیا نے اور انٹرنیٹ نے ہر چیز کو ایک دوسرے کے کلوز کر دیے ہیں۔ بھلے لینڈ سپریشن بالکل موجود ہو لیکن کلچرلی ابھی سیپریٹ نہیں رہ سکتے ہیں، ایک چیز۔ اور اسی چیز نے گلگت بلتستان کی پوشیدہ جو خوبصورتی تھی، حقائق تھی، اور یہاں کی جو امپورٹنس تھی گلگت بلتستان کی، اس کو لوگوں کے سامنے اجاگر کر دیا ہے۔ لیکن ایک میٹر نے گلگت بلتستان کو جو انٹرنیشنل فورمز ہے اس کے اوپر لے کے آیا ہے، اور میں کہوں گا کہ واشنگٹن سے لے کر جاپان تک، اور جو دنیا کے اوپر نظر رکھے ہوئے ممالک اور سپر پاورز بننا چاہتے ہیں ان کے لیے گلگت بلتستان بہت امپورٹنٹ بن گیا ہے۔ کیونکہ اس خطے کے اندر سے جو پروجیکٹ گزر رہی ہے دیٹ از دا سی پیک۔ اس سی پیک کا جو انٹرنیشنل فورم کے اوپر اور جو سپر پاورز بننا چاہتے ہیں ان کے لیے اس پروجیکٹ کی اہمیت اتنی ہے کہ میں کہوں گا کہ میکنڈر ایک جغرافر تھا، اس نے ہارٹ لینڈ کنسیڈر کیا تھا کچھ خطے کو، خصوصاً اس کی ابھی بھی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے ان ہارٹ لینڈ کی، خصوصاً میں کہوں گا میڈل ایسٹ ہے اور یہ جو خطہ ہے ان کو ہارٹ لینڈ کنسیڈر کیا تھا۔ اور مارکنڈرس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ دنیا کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ورلڈ آئز لینڈز کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا ہوگا۔ ورلڈ آئز لینڈ کون کون سے ہے؟ ایشیا، افریقہ اور یورپ، یہ 3 جو کانٹیننٹس ہے، بر اعظم ہے، ان کو اس نے کہا تھا ورلڈ آئز لینڈ۔
آپ نے ان کے اوپر کنٹرول حاصل کی تو سمجھو آپ نے پوری دنیا کے اوپر کنٹرول حاصل کی. اور ان خطوں کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے آپ کو مڈ میں آ کے کنٹرول حاصل کرنا ہوگا. دیٹ از دا مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ کے اوپر کنٹرول حاصل کریں گے یعنی آپ دیکھیں انہی ایریاز کے لیے اسٹریٹجیکلی سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ مڈل ایسٹ ہے، کیونکہ ہر روڈ اسی سے نکلتا ہے. اگر اس خطے کے اوپر آپ نے کنٹرول کر دی تو آپ نے پوری ورلڈ کی ٹریڈ کو، ہر چیز کو کنٹرول کر لیا آپ نے، سمجھو. تو میں کہوں گا کہ اس خطے کی اہمیت اپنی جگہ بھی باقی ہے، موجود ہے، لیکن سملر بن گیا ہے گلگت بلتستان بھی، کیونکہ سی پے کی وجہ سے گلگت بلتستان کی اہمیت کو اتنا اٹھا دیا ہے اس پروجیکٹ نے کہ اب دنیا اس چیز کے اوپر فکر کرنا شروع کیا ہے، کیونکہ چائنا نے پوری دنیا کے اندر اسی راستے سے نکل کے جانا ہے، سب سے آسان، سب سے شارٹسٹ. میں آپ کو اس پروجیکٹ کی امپورٹنس کے ساتھ ساتھ جو گلگت بلتستان کو اس نے کیوں اٹھایا ہے اس کے حوالے سے بات کروں تو اگر چائنا ایکچولی آنا چاہتے ہیں عربین سی میں، وہ اگر گلگت سے ہوتا ہوا گزر کے پاکستان کے سینٹر سے گزرتا ہوا عربین سی تک پہنچنے کے لیے جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ ہے 2 دن، جبکہ اگر وہ سی روٹ اس کو اڈاپٹ کرے تو وہ اس کو جاپان سے گزر کے پیچھے سے ہو کے جاپان کے جو ایریاز ہے وہاں سے ہو کے گزر کے فلپین سی، پھر انڈین اوشن سے ہو کے پھر اس کو آنا پڑتا ہے عربین سی میں. اس کے لیے تقریباً 32 سے 40 دن لگتے ہیں. 32 سے 40 دن اگر یعنی ایک آپ نے پروڈکٹ بنائی ہے تو اگر آپ سی روٹ کو اڈاپٹ کریں گے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہنچنے کے لیے اس کو لگیں گے تقریباً 40 دن، جبکہ اگر آپ اس روٹ کو اڈاپٹ کر کے جائیں گے تو آپ 2 دن میں پہنچیں گے. اسی حساب سے فیول کاسٹ، ڈے ٹائم، یہ ساری چیزیں. تو اگر اس پروجیکٹ کو کوئی روکنا چاہتے ہیں تو اس کو گلگت بلتستان کے بارے میں سوچنا ہوگا، ایک چیز یہ. لیکن گلگت بلتستان کی امپورٹنس صرف یہی نہیں ہے کہ اس طرح سے سی پہ گزر رہی ہے تو اس نے گلگت بلتستان کی اہمیت کو بڑھا دی ہو نا. گلگت بلتستان خود اسٹریٹجیکلی ہر لحاظ سے بہت امپورٹنٹ تھے، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ایک چیز جس نے گلگت بلتستان کی طرف بہت سارے لوگوں کی توجہ کو مبذول کی ہے وہ ہے گلگت بلتستان کے اندر موجود منرلز، گلگت بلتستان کی بیوٹی، گلگت بلتستان کے اندر جو ٹوریزم کی بڑھتی ہوئی جو ریشو ہے وہ، اور گلگت بلتستان کی اسٹریٹجیکل امپورٹنس، اور گلگت بلتستان سے جو انرجی پروڈکشن ہو سکتی ہے، واٹر انرجی پروڈکشن، وہ ان چند چیزوں کی وجہ سے گلگت بلتستان چند لوگوں کے، انٹرنیشنل جو طبقہ ہے ان کے نظروں میں بھی آ گئی ہے، ڈومیسٹک جو لینڈ گریپرس ہے ان کے نظروں میں بھی آ گئی ہے، پاکستان کے گورنمنٹ بھی گلگت بلتستان کے پر سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی گلگت بلتستان کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے، اور خصوصاً گلگت بلتستان کے جو قریب میں ممالک ہے چائنا اور انڈیا، اور جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ٹچ کرتی ہے وہ ابھی اتنی انٹرنیشنل فورم تک نہیں آئی ہے، لیکن یہ 2 کنٹری انڈیا اور چائنا یہ دونوں بھی بہت ڈیپلی گلگت بلتستان کے اوپر تھنکنگ کرنا شروع کر دیا ہے. تو گلگت بلتستان کے لوگوں سے یہی میری اپیل ہے کہ آپ سیریس ہو جائے اس میٹر کو لے کے، گلگت بلتستان کو لے کے. گلگت بلتستان کے اندر جو جتنے بھی چینجز اور تحولات آ رہے ہیں وہ ایک نئے گلگت بلتستان کی پیدائش کی طرف جا رہی ہے. تو یہ بچہ جو ابھی نئی گلگت بلتستان کی شکل میں جنم ہوں گے، پیدا ہوں گے، یہ اگر آپ نے بڑھ چڑھ کے کوشش کی تو آپ کے گود میں ہوں گے، نہیں تو دشمن کے گود میں ہوں گے. یہ ہمیں اس چیز کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. تمام جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، جو مذہبی طبقہ ہے اور جو پولیٹیکل طبقہ ہے گلگت بلتستان کے اندر، ان سے گزارش ہے کہ اس میٹر کو سیریسلی لے اور اس کو تھنک کریں، ان ٹاپکس کے اوپر تھنک کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.